السلام علیکم ایوری ون، دس از می عائشہ ابراہیم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کے لیکچر میں ہم سوشولوجی ایم سی کیوز پارٹ 3 ڈسکس کریں گے، جس میں ہم نے ایک ایف پی ایس سی کا پاسٹ پیپر لیا ہے جس کو آج ہم سولو کریں گے۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ فرسٹ ایم سی کیوز ہے ڈیش پیراڈائم ڈپکس سوسائٹی ایز اے اسٹیبل آرڈرلی سسٹم ان وچ دی میجورٹی آف ممبر شیئر اے کامن سیٹ آف ویلیوز۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے اسٹرکچرل فنکشنلزم۔ یہ لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسٹرکچرل فنکشنلزم جو ہے وہ سوشل آرڈر سوشل اسٹیبلٹی سے ڈیل کرتا ہے، جبکہ کانفلکٹ پرسپیکٹیو ڈیل کرتا ہے سوشل چین سے۔ اسٹرکچرل فنکشنلزم جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں، وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ مل جل کے کام کرتے ہیں، تبھی سوشل آرڈر اور اسٹیبلٹی مینٹین رہتی ہے۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے اسٹرکچرل فنکشنلزم۔ اس کے بعد نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ڈیش از انٹلیکچوئل اسٹیمولس کالنگ فار این آنسر۔ یہاں پہ آپشنز ہیں ہائپوتھیسس، ریسرچ، پرابلم، جنرلائزیشن یا یونٹ آف انالیسس۔ تو کریکٹ آپشن ہے ہائپوتھیسس۔ اب یہاں پہ ایک ٹرم آ رہی ہے انٹلیکچوئل اسٹیمولس۔ انٹلیکچوئل اسٹیمولس بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے، آپ کی کیوریوسٹی بڑھائے۔ یہ ایک آئیڈیا ہو سکتا ہے، کوسچن ہو سکتا ہے جو آپ کے مائنڈ کو انکریج کرتا ہے کریٹیکل تھنکنگ کے لیے، پرابلم سالونگ کے لیے یا انالیسس کے لیے۔ تو ہائپوتھیسس بیسکلی کیا ہے؟ یہ ایک ایکسپلینیشن ہوتی ہے یا پریڈکشن ہوتی ہے۔ آپ اپنی ریسرچ سے پہلے جو ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہو وہ ہائپوتھیسس ہوتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہو کہ کرائم اور پاورٹی کے درمیان ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے، ابھی آپ نے ریسرچ کنڈکٹ نہیں کی، پہلے ہی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، تو یہ آپ کا ہائپوتھیسس ہے۔ اس کو فردر آپ ٹیسٹ کرتے ہو اور پھر ایک آنسر آتا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے ہائپوتھیسس۔ اس کے بعد تھرڈ کوشچن ہے ڈیش ان وچ دی کوشچن دیئر ورڈنگ اینڈ دیئر سیکوینس آر فکسڈ اینڈ آر آئیڈینٹیکل فار ایوری رسپونڈنٹ۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے اسکیجول اسٹرکچرڈ انٹرویو۔ اسکیجول اسٹرکچرڈ انٹرویو بیسکلی ایک فکس کوشچنس کا سیٹ ہوتا ہے جو کہ آپ پارٹیسپینٹ سے پوچھتے ہو۔ یہ کوانٹیٹیو ہوتا ہے، یعنی جیسے فار ایگزامپل آپ کوشچنر فل کرواتے ہو، لائک اس میں 100 ہیں، 50 ہیں، 30 ہیں، سیٹ آف کوشچنز ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہو اور ان کو کہتے ہو کہ یہ فل کر دیں۔ تو وہ ہر جو رسپونڈنٹ ہے ان کو ایک طرح کا ہی دیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ آئیڈینٹیکل ہوتا ہے، اس میں جو ہے فکس کوشچنز ہوتے ہیں اور وہ رسپونڈنٹ پھر آپ کو فل کر کے دیتے ہیں۔ اس کو ہم بولتے ہیں اسٹرکچرڈ۔ تو یہ اسکیجول اسٹرکچرڈ انٹرویو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ڈیش کمبائن ٹو اور مور کوشچنز ان ون۔ یہاں پہ ڈفرینٹ آپشنز ہیں، لیڈنگ کوشچن، تھریٹنگ کوشچن، لیکن جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے ڈبل بیرلڈ کوشچن۔ ڈبل بیرلڈ کوشچن بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ ایک ہی کوشچن میں دو ڈفرینٹ ٹاپک سے ریلیٹڈ کوشچن کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ جس کی وجہ سے اکثر جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے رسپانسز اتنے زیادہ کلیئر نہیں ہوتے یا وہ خود کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ ایگزامپل لکھی ہوئی ہے ڈو یو پریفر واچنگ موویز اور ریڈنگ بک ان یور فری ٹائم۔ اب یہاں پہ ایک ہی کوشچن ہے لیکن اس میں دو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں۔ یہاں پہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ مووی واچ کرنا پسند کریں گے یا بکس پڑھنا، یہ دو ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو ایک ہی کوشچن میں جب آپ دو یا دو سے زیادہ کوشچن کو ایڈ کر دیتے ہو تو یہ ڈبل بیرل کوشچنس کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ایم سی کیوز ہے دا فوکس آف ڈیش از ٹو انڈرسٹینڈ دی کلچر فرام ایپک اینڈ ایٹک پرسپیکٹیو۔ اچھا، اب دو طرح کے پرسپیکٹیو یا اپروچز ہوتی ہیں، ایمک اور ایٹک۔ ایٹک بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر فار ایگزامپل آپ نے کیلاش ویلی کے کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو آپ جاؤ گے ایٹک اپروچ میں کیا کرو گے؟ آپ خود جا کے بس آبزرو کرو گے، دیکھو گے کہ لوگوں کا کلچر کیا ہے، کیا پریکٹسز ہیں، وہ کیسے رہتے ہیں، سب کچھ خود آبزرو کر کے جو آپ ایک کنکلوژن دو گے وہ ایٹک اپروچ کے تھرو ہوگا۔ اور ایمک اپروچ یہ ہوگی کہ اچھا اب آپ جاتے ہو کیلاش ویلی، وہاں کے لوگوں کے ساتھ ریپو بلڈنگ کرتے ہو، ان سے پوچھتے ہو کہ آپ لوگ کون سی زبان بولتے ہیں، آپ لوگوں کی کلچرل پریکٹسز کیسی ہیں، اگر آپ لوگ یہ اسپیسیفک پریکٹس پرفارم کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، یعنی آپ لوگوں کو انوالو کرتے ہو اپنی ریسرچ میں۔ تو ایمک اپروچ یہ ہے کہ آپ ممبرس کو انوالو کرتے ہو، اور ایٹک اپروچ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک آؤٹ سائڈر کی طرح خود آبزرو کر کے کنکلوژن ڈرا کر رہے ہوتے ہو۔ تو اس طریقے کی جو اپروچز ہیں وہ یوز ہوتی ہیں ایتھنوگرافی میں۔ ایتھنوگرافی بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کسی کلچر کو یا پھر آپ نے لوگوں کے بیہیویئر کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے تو آپ ایتھنوگرافی اسٹڈی کو کنڈکٹ کرتے ہو۔ یہ بھی لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ڈیش از بیسڈ آن دی کلیم بائی دا لیڈرس اینڈ اے بلیف آن دا پارٹ آف فالوورس۔ اچھا، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ جو 3 ٹائپس دی تھیں میکس ویبر نے اتھارٹی کی۔ یہ بہت سمپل سی چیز ہے لیکن انہوں نے اسٹیٹمنٹ ایسے دی ہوئی ہے کہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اتھارٹی اور اس کے ٹائپس کیا ہیں۔ میکس ویبر نے 3 طرح کی ٹائپس دی تھیں اتھارٹی کی، ایک ٹریڈیشنل اتھارٹی، ایک کرزمیٹک اتھارٹی اور ایک
ریشنل لیگل اتھارٹی. ٹریڈیشنل اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ کسٹمز اور ٹریڈیشنس کی بیسس پہ ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل مونارکی کا نظام ہوتا ہے، پہلے پر دادا پھر باپ بیٹا پھر آگے ان کا بیٹا، یعنی نسل در نسل جو ہے وہ ان کے پاس حکومت آ رہی ہوتی ہے. تو یہ ٹریڈیشنل اتھارٹی اور لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد کرزمیٹک اتھارٹی یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کی پرسنل کرزما یا اس کی کوالٹیز کی بیسس پر اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل کرزمیٹک پرسنالٹی کی بات کریں تو پاکستان میں اس ٹائم عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہو کرزمیٹک ہے، یا قائد اعظم کی، یا کوئی بھی ایسا انڈیویجول جس کا عوام پہ انفلوئنس ہو، لوگ اس کی بات مانتے ہوں، اس کی پرسنالٹی اتنی اٹریکٹیو ہو. اس کے بعد ہے ریشنل لیگل اتھارٹی. ریشنل لیگل اتھارٹی ہوتی ہے لاز اور فارمل پروسیجرز کے بیسس پہ. جیسے گورنمنٹ جاب ہولڈرز کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، یا بیوروکریسز میں یا گورنمنٹ کے جو ڈفرینٹ آفیسرز ہوتے ہیں ان کے پاس وہ ریشنل لیگل اتھارٹی ہوتی ہے، یعنی جو آفس وغیرہ میں آپ کو ملی ہوئی ہوتی ہے. اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کلیم بائی دا لیڈرز یا بلیف آن دا پارٹ آف فالوورز یا پھر ایج اولڈ رول اینڈ پار. تو یہاں سے ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ٹریڈیشنل اتھارٹی کی بات ہو رہی ہے. ٹریڈیشنل اتھارٹی میں لوگ جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ اگلے کے پاس اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے، جیسے مونارکی کے نظام میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ رول کرتے ہیں تو ان کو رولر مانا جاتا ہے. تو یہاں پہ بلیف آن دا پارٹ آف فالوورز ہو گیا یا کلیم بائی دا لیڈرز ہو گیا. یہ کچھ پوائنٹس جو ہیں گے ٹریڈیشنل اتھارٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ٹریڈیشنل اتھارٹی کریکٹ آپشن ہے. اس کے بعد نیکسٹ MCQs ہے ڈرکھائم انٹروڈیوس دا کانسیپٹ آف انومی ان ہز اسٹڈی آف سیوسائڈ. سیوسائڈ جو ہے مائل ڈرکھائم نے انومی کا کانسیپٹ 1897 میں دیا تھا. سیوسائڈ میں انومی بیسکلی کیا ہے، یہ ایک اسٹیٹ ہوتی ہے نارم لیسنس کی، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں ڈسکنیکشن، ڈس اورینٹیشن یا سوسائٹل ٹینڈنسیز وغیرہ کریٹ ہوتی ہیں یا بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ MCQs ہے کارل مارکس واز انسپائرڈ بائی ڈائلیکٹک میتھڈ آف. اچھا، یہ ان کا ایک کمپلیٹ لیکچر ہے ڈائلیکٹیکل میتھڈ اور ہسٹوریکل میٹیریلزم پہ. تو وہاں پہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کارل مارکس جو تھے وہ ہیگل سے انسپائرڈ تھے. ہیگل نے ایک ڈائلیکٹیکل اپروچ دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا تھیسس، اینٹی تھیسس، سنتھسس کا کانسیپٹ دیا تھا. اور وہی چیز کارل مارکس نے فردر پھر کلاس اسٹرگل اور سوسائٹی اور اس کی ہسٹری سے ریلیٹ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح تھرو آؤٹ ہسٹری کلاس اسٹرگل ایگزسٹ کرتی رہی ہے، کیسے جو ہے وہ چینج آتا رہا ہے. تو کارل مارکس نے ہسٹوریکل میٹیریلزم کا جو ہے وہ ایک پراپر کانسیپٹ دیا تھا. اس کے بعد نیکسٹ MCQs ہے فار ڈیش ماڈرنٹی واز ڈیفائنڈ بائی کیپیٹلسٹ اکانومی. کارل مارکس، میکس ویبر، ڈرکھائم یا جارج سمل. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے کارل مارکس. اچھا، اب کہیں کہیں پہ آپ کو اس کا آنسر میکس ویبر بھی نظر آئے گا. تو جتنا آج میں نے اس کو سرچ کیا، یہ کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا MCQs، تو اس میں جو ہے وہ زیادہ تر کارل مارکس ہی آ رہا ہے. کارل مارکس کیوں؟ کیونکہ کارل مارکس کی بہت میجر کنٹریبیوشن ہے، اور انہوں نے کیپٹلسٹ اکانومی کو اور کیپٹلسٹ سسٹم کو کافی کرٹیسائز کیا، اور انہوں نے ڈفرینٹ بتائے کہ جو پرابلمز ایمرج ہوتے ہیں جیسے ایلینیشن، ایکسپلائٹیشن، کلاس اسٹرگل وغیرہ، اس طریقے کے کانسیپٹ ان کے سامنے آئے. انہوں نے کہا تھا کہ کیپٹلزم کی وجہ سے انڈسٹریلائزیشن، اربنائزیشن، گلوبلائزیشن وغیرہ بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے ماڈرن ہو رہی ہیں سوسائٹیز. اور جو میکس ویبر ہیں ان کا زیادہ کام تھا کلچرل اور بیوروکریٹک اسپیکٹ آف ماڈرنٹی پہ، یعنی کام دونوں کا تھا لیکن زیادہ کمپریہنسو اور زیادہ ڈیپ جو ہے وہ کام تھا کارل مارکس کا. تو یہاں پہ کریکٹ آپشن کارل مارکس کو ہی کنسیڈر کیا جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ MCQs ہے اگسٹ کامٹے بلیو دیٹ ڈیش could be applied to the study of societies and human behavior. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے سائنٹیفک میتھڈس. انہوں نے سوشولوجی کو ڈیفائن ہی ایسے کیا تھا کہ سائنٹیفک اسٹڈی آف سوسائٹی. اگسٹ کامٹے نے کہا تھا کہ جس طریقے سے باقی سائنس وغیرہ ہے جیسے بایو فزکس، کیمسٹری وغیرہ، وہاں پہ سائنٹیفک میتھڈس کو آپ فالو کرتے ہو، سائنٹیفک اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ، تو اسی طرح آپ اپنی سوسائٹی کو بھی سائنٹیفکلی اسٹڈی کر سکتے ہو. تو انہوں نے سائنٹیفک میتھڈس کو کہا تھا کہ ہمیں اپنی سوسائٹی پہ اور ہیومن بیہیویئر پہ اپلائی کرنے چاہیے، ٹھیک ہے. تو سوشل فینومیناز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں سائنٹیفک میتھڈس کو اپلائی کرنا چاہیے اور اس کو سسٹمیٹکلی اسٹڈی کرنا چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ MCQs ہے پارسنز انالیسس آف سوشل سسٹم از بیسڈ آن دا پرنسپل آف مینیفیسٹ فنکشن ڈویژن آف لیبر ہومیوسٹیسس یا فنکشنل یونٹی. تو کریکٹ آپشن ہے ہومیوسٹیسس. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جو ہیلپ کرتا ہے سسٹم کو اپنے انٹرنل بیلنس اور اسٹیبلٹی کو مینٹین کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سوشل سسٹم میں انہوں نے کہا تھا
टालकट पार्सन ने कि एक सोसाइटी इस काबिल होती है कि वो अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक खुद को चेंज कर सकती है। उन्होंने एक एजिल पैराडाइम दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे सोसाइटी अडॉप्ट करती है। उसमें एजिल स्टैंड्स फॉर एडाप्टेशन, अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी। उस पर कंप्लीट लेक्चर आप वो भी ले सकते हैं। तो इनका सोशल सिस्टम का जो प्रिंसिपल है वो होम्योस्टेसिस पर बेस्ड है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रेस्ड अपॉन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। कल भी हमने डिस्कस किया था कि हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि जिस तरीके से हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उसी तरह से सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो सारे इंटरडिपेंडेंट हैं, मिलजुल के काम करते हैं और तभी सोसाइटी जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाती है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्वालिटी एसोसिएटेड विद क्वालिटेटिव इंटरव्यूइंग एज अपोज टू क्वांटिटेटिव इंटरव्यूइंग। यानी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कौन सी एक ऐसी क्वालिटी है जो कि क्वालिटेटिव में पाई जाती है और क्वांटिटेटिव में नहीं होती। तो यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से करेक्ट ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी। क्वालिटेटिव इंटरव्यूइंग फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस को अलाउ करता है। क्वांटिटेटिव में फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो क्लोज एंडेड होते हैं और आप जो ओपन डिस्कशन नहीं कर सकते, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। और जो क्वालिटेटिव होती है वहाँ पे आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस कर सकते हो और वो फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू डैश सोसाइटी हैज़ पास थ्रू 3 स्टेजेस नेमली थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिव। तो अगस्त कॉम्पटे ने एक थ्योरी दी थी लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, जिसमें उन्होंने बताया था कि सोसाइटी जो है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के डेवलप होती है। यानी वो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव था उनका कि सोसाइटी जो है वो सबसे पहले थियोलॉजिकल स्टेज जो कि रिलीजियस है, उसके बाद सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट में आई जो कि एक मेटाफिजिकल स्टेज है, और उसके बाद वो साइंटिफिक हुई जिसको हम पॉजिटिव ही बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया था कि कैसे सोसाइटीज़ रिलीजियस से साइंटिफिक की तरफ आई थी। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था अगस्त कॉम्टे ने। यहाँ पे जो थियोलॉजिकल स्टेजेस की फर्दर टाइप्स थी, मोनोथिज्म, पॉलीथिज्म, फेटिशिज्म। ठीक है, इस पे भी एक कंप्लीट लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। उसके बाद नेक्स्ट है डैश रिलेटेड टू फंडामेंटल नीड्स ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है मोरल्स। मोरल्स जो है ये मैनर्स होते हैं और ये मॉरली बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। यहाँ पे जो डिफरेंट ऑप्शन हैं वॉकवेज, फैशंस, हैबिट्स वगैरह, उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मॉरल्स ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डैश इज़ एन अप्रोप्रिएट मेथड व्हेन द फिनोमिना इज टू बी ऑब्जर्व इज कम्युनिकेशन रैदर देन बिहेवियर और फिजिकल ऑब्जेक्ट। अब ये बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन ये स्टेटमेंट ऐसी लिखी हुई है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अब इस पर पहले अगर हम गौर करें तो वो कह रहे हैं अप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है, जब आपने फिनोमिना को ऑब्जर्व करना और वो फिनोमिना हो कम्युनिकेशन है। वो कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, टेक्स्ट हो, इमेज हो, कोई मैसेज हो। ठीक है, रेदर देन बिहेवियर और फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट या बिहेवियर ना हो बल्कि कम्युनिकेशन हो। तो कम्युनिकेशन में डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं, टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, मैसेजेस हो गया। ठीक है, तो इसको हम किस मेथड के थ्रू कर सकते हैं, कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस बेसिकली होता ही यही है कि आप सिस्टमेटिकली एनालाइज करते हो, इंटरप्रेट करते हो टेक्स्ट को, इमेजेस को, मैसेजेस को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डैश अ कंक्लूजन इज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्व इंस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी बहुत डिफिकल्ट से स्टेटमेंट लग रही है, अब इसको हम समझते हैं। इसकी बल्कि मैंने डिटेल्स भी ऐड की हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले है ऑब्जर्व्ड इंस्टेंस। इसका मतलब है कि आपने स्पेसिफिक एग्जांपल से डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद आपने उसको एनालाइज किया और उसके बाद आपने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया। तो अब ये मूव कर रही है स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। तो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जो अप्रोच आती है वो है इंडक्टिव। डिडक्टिव जो है वो जनरल से स्पेसिफिक होती है और इंडक्टिव जो है वो स्पेसिफिक से जनरल होती है। अब यहाँ पे आपने स्पेसिफिक एग्जांपल्स ली और उससे जो है एक कंक्लूजन ड्रॉ किया, तो ये हो गई इंडक्टिव रीजनिंग, जहाँ पे आप जनरल कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंडक्टिव। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश रेफर्स टू वेदर द मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज द ऑब्जर्व इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करने से या चेंज करने से आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आ रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी बेसिकली क्या है, इस चीज़ को ये इंश्योर करती है कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से जो डिपेंडेंट वेरिएबल में उस पर इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो किस उसकी वजह से ही हो रहे हो, कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से चेंज ना आ रहा हो। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पुराने टीचिंग मेथड से बच्चों को पढ़ाया जा रहा था जिनसे उसके उन बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे।
फिर एक न्यू टीचिंग मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसकी वजह से बच्चों के मार्क्स एग्ज़ाम में ज़्यादा आना स्टार्ट हो गए। अब इंटरनल वैलिडिटी यहाँ पे ये चीज़ इंश्योर करती है कि बच्चों के मार्क्स जो हैं वो इस न्यू टीचिंग मेथड के थ्रू ही इम्प्रूव हुए हैं। इसके पीछे कोई और फैक्टर नहीं है, लाइक बच्चे जो हैं वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या टीचर्स ने ज़्यादा अच्छा पढ़ाना शुरू कर दिया है, या कोई बेटर स्टाफ आया है, कोई और फैक्टर ना हो, बल्कि जो चीज़ आप देख रहे हो यानी टीचिंग मेथड है ना यहाँ पे इम्पोर्टेंट, वो आपने चेंज किया है, तो उसकी वजह से ही चेंज आ रहा हो, तो ये इंटरनल वैलिडिटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, डैश इज़ द प्रोसेस इन विच राइवलीज एंड कल्चरल डिफरेंसेस टेंड टू डिसअपीयर ग्रेजुअली बाय द प्रोसेस ऑफ टाइम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है असिमिलेशन। कल्चरल असिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप दूसरों के कल्चर को फुली अडॉप्ट कर लेते हो, ये कल्चरल असिमिलेशन है। इसको कल भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट है, द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड वॉज रिटन बाय इमाइल डरखाइम। इमाइल डरखाइम ने ये जो बुक है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये 1895 में पब्लिश की थी, और ये मॉडर्न सोशोलॉजी की एक फाउंडेशन है जिसमें उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स और प्रिंसिपल्स ऑफ स्टडिंग सोशल फिनोमिना को आउटलाइन किया था। उन्होंने आर्ग्यू किया था कि सोशोलॉजी को सिस्टमेटिक और एम्पिरिकल साइंस होना चाहिए, और इसको फिलॉसफी और साइकोलॉजी से सेपरेट रखना चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने एफपीएससी का एक पास्ट पेपर सॉल्व किया है। अगर आप लोगों के पास कोई पास्ट पेपर्स हों तो आप शेयर कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि मैं उन पे भी लेक्चर्स अपलोड करूँ। तो आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।